یہاں یہ نہیں ہے کوئی آدمی کہے اب تمہیں وہ کہیں گے اچھا پھر رسول کی بات ماننا یہ بھی تقلید ہے، اللہ کی بات ماننا وہ بھی تقلید ہے۔ بھئی ان کا حکم تو مستقل دلیل ہے، اللہ کا حکم مستقل دلیل ہے، رسول کا حکم مستقل دلیل ہے۔ آگے اولی الامر یہ ہیں امتی، امتی کا قول کوئی مستقل دلیل نہیں ہے۔ تو سمجھو اب امتی کے قول کو جو ماننا ہے، اب اس پر بات سمجھا رہا ہوں کہ پہلے اطیعوا میں دلیل کے مطالبے کی بات نہیں تھی، لہذا اولی الامر میں بھی دلیل کے مطالبے کی بات نہیں ہوگی، اور دلیل کے مطالبہ کے بغیر امتی کی بات جب مانی جاتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی تقلید کا واجب ہونا، چونکہ اطیعوا امر ہے، امر کا معنی ہوتا ہے وجوب، حقیقی معنی یہی ہے، باقی معنی مجازی ہیں۔ اب امر والا معنی، امر کا حقیقی معنی وجوب، لہذا تقلید کرنا واجب۔ آگے دیکھیں جو آپ کے پاس آیت نمبر 5 لکھی ہے نا، یہ نمبر 2 سمجھے گویا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت ہے، 17ویں پارہ کی۔ اب یہاں پر اصل بات تو یہ آ رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سارے پیغمبر بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ مکہ کے کافر کہتے تھے جو پیغمبر ہے وہ بشر نہیں، جو بشر ہے وہ پیغمبر نہیں، گویا کہ بشریت اور نبوت میں منافات۔ مشرکوں کا عقیدہ تھا نبوت اور بشریت میں منافات۔ اللہ کہتا ہے کوئی منافات نہیں، بلکہ نبی بھی ہوتا ہے تو رسول بھی ہوتا ہے۔ پہلے تمام پیغمبر نبی بھی تھے اور بشر بھی تھے، نبی بھی ہوتا ہے بشر بھی ہوتا ہے، سارے پیغمبر نبی بھی تھے بشر بھی تھے۔ یہ بات تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، اہل کتاب بڑے بڑے مولوی ہیں ان سے جا کے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ نبوت بھی ہو بشریت بھی ہو، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، نبی بھی ہو بشر بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تمام پیغمبر نبی بھی تھے بشر بھی تھے، تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ کے مان لو۔ اب یہاں پر ایک قانون اللہ ذکر کر رہا ہے گویا کہ ایک ہے نہ جاننے والا، دوسرا ہے جاننے والا۔ تو نہ جاننے والے کو جاننے والے کی بات ماننی چاہیے، نہ جاننے والے کو جاننے والے کی بات ماننی چاہیے۔ بات سمجھے؟ اب یہاں سے یہ قانون نکلا، اور یہی نہ جاننے والا جاننے والے کی بات مانے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ یہاں سے ایک قانون نکلا اس آیت سے۔ کیا قانون نکل رہا ہے؟ کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی اتباع کرے، اس کی بات مانے۔ اور یہاں بھی کوئی دلیل کے مطالبے کی بات نہیں ہے، ان سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ بتائیں گے، مان لو۔ اب دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ بتا دیں گے۔ اب نہ جاننے والا جاننے والے کی بات مانے، اسی بات ماننے کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا معنی، اب آئیے یہ آپ کے پاس فہم سلف ہیں۔ لم یختلف العلماء، نہیں اختلاف کسی عالم کا، ان العامۃ علیہا تقلید علمائہا، عوام پر لازم ہے علماء کی تقلید کرے، وَأَنَّهُمْ الْمُرَاد، یہی علماء مراد ہیں اس آیت میں،
بقول اللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ تفسیر قرطبی صفحہ 272 جلد نمبر 11۔ یہ جو آیت ہے، اب تمام کے تمام علماء، کسی کا اختلاف نہیں، وہ تمام اس آیت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سمجھو فہم سلف ہے، تمام علماء کا اتفاق کہ عالم کی تقلید کرنی ہے۔ وہ تمام علماء اس آیت کا معنی کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس آیت میں یہی مراد ہے کہ غیر عالم عالم کی تقلید کرے، غیر عالم عالم کی تقلید کرے۔ یہ فہم سلف ہے، تمام امت کا اجماع، تمام امت کے علماء مانتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جو عالم نہ ہو وہ عالم کی تقلید کرے۔ اب اس آیت کا معنی علامہ قرطبی کے بقول تمام علماء کے نزدیک اس کا معنی ہے نہ جاننے والا جاننے والے کی تقلید کرے۔ اسی طرح آپ کے پاس عبارت ہے، یہ ساری ان عبارتوں کو چھوڑیے، یہ ذرا اگلے صفحے پہ جاؤ۔ او جہاں ماخذ لکھا ہے قال السمہودی فی العقد الفرید دلیل وجوب تقلید غیر المجتہد مجتہدن، دلیل وجوب تقلید غیر المجتہد مجتہدن، قولوا تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ انتصار الحق صفحہ 53۔ اب حوالہ ہے عقد الفرید کا، یہ علامہ سمودی پہلے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل وجوب تقلید الغیر المجتہد، غیر مجتہد کا تقلید کرنا واجب ہے، واجب ہے کہ وہ تقلید کرے مجتہدن مجتہد کی، غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرے، یہ تقلید کرنا واجب ہے۔ اس تقلید کے واجب ہونے کی دلیل، اس تقلید کے واجب ہونے کی دلیل یہ آیت ہے کہ غیر مجتہد گویا کہ غیر عالم ہے، غیر مجتہد غیر عالم ہے اور مجتہد عالم ہے، تو یہ غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرے اور یہ تقلید کرنا واجب ہے، اور اس کی دلیل یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب علامہ سمودی کے نزدیک بھی اس آیت میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فہم سلف نمبر 2 آ گیا، یہ آگے جو ماخذ ہے وہ گویا کہ فہم سلف نمبر 3 ہے، فہم سلف نمبر 3۔ یہ اگلے کو چھوڑ کے آگے پہ چلے جاؤ، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ اگلا جو تیسرا ماخذ آپ کے پاس ہے یہ فہم سلف ہے، یہ امام ابن قیم کا، امام ابن قیم، علامہ ابن قیم، چونکہ ابن قیم ابن تیمیہ کا یہ لوگ بڑا نام لیا کرتی ہیں۔ امام ابن قیم کہتی ہیں لم یزم من قلد العلماء المہتدین، من قلد العلماء المہتدین، عبارت صحیح کر لیجئے، بل قد امر بسؤال اہل الذکر وہم اہل العلم وذالک تقلید لہم فقال تعالی فاسألوا اہل الذکر۔
اعلام العالم، یہ اعلام کتاب ہے امام ابن قیم کی، اعلام، صفحہ 168، جلد نمبر 3۔ اب امام ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ نہیں مذمت کی، لم یذم، نہیں مذمت کی اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے تقلید کی علماء محتدین کی، ہدایت والے علماء کی جو تقلید کرے ان مقلدین کو اللہ برا نہیں کہتا۔ جو علماء محتدین کی تقلید کرے لم یذم، اللہ ان کی مذمت نہیں کرتا۔ بل قد امرا، اب ذرا سمجھنا، بل قد امرا، بلکہ اللہ نے حکم دیا اہل ذکر سے سوال کرنے کا، وہم اہل العلم، عبارہ صحیح کرنا، وہم اہل العلم، اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم ہے۔ اور یہ جو اللہ کہتا ہے اہل علم سے سوال کرو، ذالک تقلید لہم، یہ ان سے سوال کرنا ان کی تقلید کرنا ہے، یعنی سے ان سے سوال کر کے ان کی بات مانو، یہ ان سے سوال کرنا ان کی بات ماننا یہ تقلید ہے۔ اس تقلید کا قد امرا، اللہ نے حکم دیا۔ سمجھو امام ابن قیم کیا کہتا؟ قد امرا، اللہ نے اس تقلید کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ فقال تعالی، اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ امام ابن قیم فرما رہی ہیں کہ مجتہدین علماء، محتدین علماء، ان کی تقلید کرنے والوں کو اللہ برا نہیں کہتا، بلکہ ان کی تقلید کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ مجتہدین محتدین علماء، ان کی تقلید کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کہاں حکم دیا؟ اس آیت میں۔ اب گویا کہ اس آیت میں ان کے نزدیک اللہ نے حکم دیا ہے تقلید کرنے کا۔ یہ چند ایک فہم سلف آ گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ذرا جائیے نیچے، غیر مقلدین خود مانتے ہیں کہ اس آیت کا یہی معنی ہے، اور نیچے جو لکھا ہے تفسیر الآیات باقوال الخصم، غیر مقلدین کے بڑے وہ بھی مانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو جی، یہ ماخذ نمبر 1، جس آیت کے حکم سے تقلید ثابت ہے، جس آیت کے حکم سے تقلید ثابت ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جبکہ لا علمی ہو۔ قال اللہ تعالیٰ فاسألوا اہل الذکر، آگے تھوڑی سی ڈیش ہے، تھوڑی سی ڈیش ڈال کے آگے عبارت ہے، یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر، یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر۔ معیار الحق صفحہ 67، یہ معیار الحق سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل، اہل حدیثوں کا شیخ الکل، وہ شیخ الکل کیا کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر، تقلید کے واجب ہونے پر، تقلید کے واجب ہونے پر یہ آیت دلیل ہے۔ اور سمجھے، تقلید صرف جائز نہیں، تقلید واجب جائز نہیں بلکہ
واجب تقلید کے واجب ہونے پر دلیل یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں وہ بظاہر تعویل کر رہا ہے جی جبکہ لا علمی ہو، یہ پھر عام طور پہ مغالطہ دیا کرتی ہیں، اور جی لہٰذا علماء کو تو تقلید نہیں کرنی چاہیے، چلو عوام تقلید کریں، عوام تقلید کریں جو لا تعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، لیکن علماء جو جانتے ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں یا بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقہ جاننے والے ہیں جو علماء ہیں، وہ تو تقلید نہ کریں نا جی، یہ تو تقلید کا حکم ہے، ٹھیک ہے تقلید کرنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے واجب ہے جو عام آدمی ہو، لا تعلمون ہو، علماء پر تو واجب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ان لوگوں کا، بات کو سمجھو، بڑے سے بڑا عالم ہو وہ بھی مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اجتہاد کا علم نہ ہونے کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہے؟ غیر عالم۔ جو غیر مجتہد ہے وہ بہت بڑا علامہ ہو بے شک، لیکن اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اجتہاد والا علم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ بھی ان کنتم لا تعلمون کا فرد ہے۔ اجتہاد کا علم نہیں ہے، مجتہد کی تقلید کرو، اجتہاد کا علم نہیں ہے، مجتہد کی تقلید کر، اور یہ تقلید کرنا واجب ہے، اور یہ خود مان رہا ہے سید نذیر حسین دہلوی، یہاں واجب مانتا ہے، کیوں کہتا ہے فَسَلُوا امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے وجوب کے لیے، لہٰذا یہ دلیل، یہ آیت کیا ہوگی؟ یہ بتائے گی کہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب یہ معیار الحق، اس کے پاس ساتھ دوسرا فہم سلف، دوسرا ماخذ اقوال قسم کا، مقلد کو وقت عدم علم کے، وقت عدم العلم کے تقلید کسی مجتہد کی لا علی التعیین واجب ہے، ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ معیار الحق صفحہ 193۔ اب یہ مانتا ہے علم نہ ہو، اور بات سمجھا چکا ہوں، اجتہاد کے اعتبار سے کسی کے پاس علم نہیں ہے، بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، اس سے فتویٰ لیا جائے تو وہ کہتا ہے جی استفتاء لکھ کے بھیجو، میں جواب مطالعہ کر کے جواب دوں گا۔ بات سمجھو، بڑے سے بڑے مفتی کو جسے بڑے فتوے یاد ہیں، اس کو بھی مسائل کا علم نہیں ہوتا، مسائل کا ہو تو ان مسائل کے دلائل کا علم نہیں ہوتا، دلائل کا ہو تو دلائل کے مآخذ کا علم نہیں ہوتا، پھر مآخذ میں جاؤ تو وہاں آگے اور تحقیقات ہوتی ہیں، تو اجتہاد کے درجے میں علم نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب اجتہاد کے درجے میں علم نہیں ہے تو غیر مجتہد غیر عالم ہوا، لہذا غیر مجتہد کو مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ یہاں نذیر حسین دہلوی نے ایک اپنی طرف سے قید لگائی ہے، لا علی التعیین واجب ہے، یہ اپنا مذہب کہ جی تقلید غیر معین واجب ہے، شخصیت معین نہیں، یہ لا علی التعیین کی قید اس نے اپنی طرف سے لگائی، آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں تو اللہ کہتا ہے تقلید کر، معین تے غیر معین کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لا علی التعیین کی جو قید لگا رہا ہے، لا علی التعیین کی جو قید لگا رہا ہے، یہ قید اپنی طرف سے لگا رہا ہے، قرآن پاک میں کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن پاک تو عام حکم دے رہا ہے تقلید کر، خواہ معین کی ہو تے خواہ غیر معین کی ہو، خواہ معین کی تقلید ہو خواہ غیر معین کی ہو، تقلید کرنا واجب ہے بس۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے دو آیتیں آئی ہیں، اس دوسری آیت پر سلف صالحین کے فہم بھی آپ کے سامنے آئے، اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے
غیر مقلدین کے شیخ الکل کے حوالہ جات آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ بھی اس آیت کا معنی مانتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت میں تقلید کرنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب خود سوچو، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ کفر یا شرک یا حرام ہو سکتی ہے؟ واضح بات ہے، نہ وہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کا حکم دیا ہے۔ اب قرآن سے ہمارا مسئلہ ثابت، سمجھو تقلید کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ دلیل اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تقلید کرو۔ ابن قیم کی عبارت گزر چکی ہے، قد امارا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ سمجھے، یہ اہل ذکر سے سوال، اہل علم سے سوال، یہ ایسے ہے جیسے ان کی تقلید، اور کہتے ہیں اس تقلید کا قد امارا، اللہ نے حکم دیا۔ اس تقلید کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو، تقلید ایک ہوتی ہے معین اور ایک ہوتی ہے غیر معین۔ یہ چونکہ لفظ آ گیا ہے لا للتعیین کا، اس لیے یہاں یہ سمجھانا پڑ گیا۔ شروع میں اس مسئلے کی تنقیح رہ گئی، تنقیح کے اندر بھی یہی بات میں نے سمجھانی تھی، چلو اب یہیں پہ وہ تنقیح کر لیتے ہیں۔ یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تقلید کون کرے گا؟ جو غیر مجتہد ہوگا۔ تقلید کس نے کرنی ہے؟ غیر مجتہد نے کرنی۔ کس کی ہے؟ مجتہد کی۔ اب ہمارے امام ابو یوسف، امام محمد، اب یہ بہت بڑا ان کا مقام ہے، مجتہد ہیں، یوں سمجھو انہیں کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اندر رہ کر اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد میں امام صاحب کے خلاف بھی ان کا اجتہاد ہوتا ہے، کیونکہ مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے۔ اب ذرا بات تھوڑی سی سمجھو، ہر امام کے اجتہاد کرنے کے اصول اپنے اپنے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے اصول فقہ، اصول اجتہاد الگ ہیں، امام شافعی کے اصول اجتہاد الگ ہیں، امام مالک کے اصول اجتہاد الگ ہیں، اسی طرح امام احمد کے۔ اب یہ چاروں امام الگ اس لیے ہیں کہ ہر ایک کے اجتہاد کے اصول الگ ہیں، اپنے اپنے اصول کے مطابق وہ اجتہاد کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب امام ابو یوسف اور امام محمد یہ بھی اجتہاد کرتی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے اصول اور قوانین کے مطابق۔ جو اجتہاد کے اصول امام ابو حنیفہ کے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف ان اجتہاد کے اصولوں کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنے الگ اصول نہیں وضع کیے۔ چاروں اماموں کے اصول الگ الگ ہیں،
لیکن چاروں اماموں کے جو مقلد ہوتے ہیں وہ اپنے امام کے اصول کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں۔ اب امام ابو یوسف اور امام محمد باوجود مجتہد ہونے کے، سمجھو، باوجود مجتہد ہونے کے امام ابو حنیفہ کے اجتہاد والے قوانین کے مطابق، امام ابو حنیفہ کے اجتہاد والے قوانین کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، تو اجتہاد والے قوانین انہوں نے مانے کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے۔ جو اجتہاد کے اصول اور قوانین ہیں اس میں یہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول اور قواعد اور ضوابط کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب۔ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے اجتہاد کے قوانین کا، اس کو انہوں نے بھی تسلیم کیا، اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں۔ آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں ان کا اجتہاد الگ ہے، امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، چونکہ یہ مجتہد ہیں تو مجتہد کے لیے تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کس کے لیے ہوتی ہے؟ غیر مجتہد کے لیے۔ لیکن یہ مجتہد ہونے کے باوجود مقلد بنے، ان کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہا جاتا ہے۔ مجتہد بھی ہیں، مقلد بھی ہیں۔ مقلد کس چیز میں ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے اصول کے پابند ہیں، اصول اجتہاد امام صاحب کے وہ انہوں نے مانے، ان کی تقلید کی، ان کی تقلید میں اجتہاد کرتے ہیں۔ الگ الگ سمجھو، یہ غیر مقلدین کا ٹولہ چونکہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا ان چیزوں کا، بس وہ صرف پروپیگنڈا کرنا جانتے ہیں۔ اب امام ابو یوسف، امام محمد مجتہد بھی ہیں، مقلد بھی ہیں، مسائل میں مجتہد ہیں، لیکن مسائل کا جو اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کرنے کا طریقہ، اجتہاد کرنے کا قانون، جو قوانین ہیں امام ابو حنیفہ کے، ان قوانین کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قوانین اجتہاد کو مان کر اس میں تقلید کی۔ تقلید کی کس میں؟ اصول اجتہاد امام ابو حنیفہ، قوانین اجتہاد امام ابو حنیفہ، اس میں تقلید کی، باقی مسائل میں اپنا اجتہاد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ غیر مجتہد ہیں کس میں؟ اصول میں، اجتہاد کے جو طریقے ہیں اس میں۔ اس کے نیچے آتے ہیں پھر اور لوگ جن کو دلائل کا علم ہوتا ہے، مسائل کا بھی ہوتا ہے، دلائل کا بھی ہوتا ہے، مسائل کا بھی، دلائل کا بھی، لیکن اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب وہ بڑے علامے ہوتے ہیں لیکن اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ مجتہد کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حمام وغیرہ، امام ابن نجیم وغیرہ، یہ بڑے بڑے حنفی علماء، یہ علم کے سمندر ہیں۔ ابن حجر دیکھو، علم کا سمندر ہے لیکن امام شافعی کا مقلد ہے، مسائل امام شافعی کے مانتا ہے، مسائل بڑے یاد ہیں اس کو، مسائل کے دلائل بھی بڑے یاد ہیں اس کو، لیکن ان مسائل کے اجتہاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اجتہاد اس نے لیا امام شافعی کا۔ علامہ عینی، عمدۃ القاری والے، علم کا سمندر ہے وہ، لیکن مسائل جانتا ہے، دلائل جانتا ہے، دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، لیکن اجتہاد کرنے کا طریقہ